ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام ناظرین سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آج کا ہمارا موضوع خواب اور اس کی حقیقت ہے۔ انسان کبھی نیند کی حالت میں بہت سی ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو بیداری اور جاگنے کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ عرف عام میں اس کو خواب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خلاصہ التفصیل میں ہے کہ خواب میں روح جسم سے نکل کر عالم علوی اور عالم سفلی میں سیر کرتی ہے۔ جو جاگنے میں نہیں دیکھ سکتی وہ دیکھتی ہے۔ اسے حصہ روحانی کہنا چاہیے۔ حصہ جسمانی صرف حاضر پر حاوی ہو سکتی ہے اور حصہ روحانی حاضر و غائب دونوں کا ادراک و احساس کرتی ہے۔ اس لیے خواب میں ایسے احوال اور کیفیت مشاہدے میں آتی ہیں جن سے خود خواب دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوتی ہے۔ کبھی مسرت انگیز اور کبھی خوفناک تصویریں ذہن میں ابھرتی ہیں اور بیداری کے ساتھ یہ تمام کہانی یکلخت مٹ جاتی ہے۔ قرآن کے متعدد مقامات میں مختلف نوعیتوں سے خواب کا تذکرہ کیا گیا ہے اور حدیث میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قدر تفصیل بیان فرمائی ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خواب کا اگرچہ حجت شرعی نہیں تاہم یہ فیضان الوحیت اور برکات نبوت سے ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خواب نبوت کے 46ویں حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اس سے مراد علم نبوت ہے، یعنی رؤیا صالحہ۔ علم نبوت کے اجزاء اور حصوں میں سے ایک جزو حصہ ہے۔ غور کیا جائے تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور بہتر خواب کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور اسے نبوت کا پرتو قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ خواب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم نفس کا خیال ہے، یعنی انسان دن بھر جن امور میں مشغول رہتا ہے، اس کے دل و دماغ پر جو باتیں چھائی رہتی ہیں وہی رات میں بصورت خواب مشکل ہو کر نظر آتی ہیں۔ مثلاً ایک شخص اپنے پیشے روزگار میں مصروف رہتا ہے اور اس کا ذہن و خیال انہی باتوں کی فکر اور دھیڑ بن میں لگا رہتا ہے جو اس کی پیشہ ور روزگار کے متعلق ہیں، تو خواب میں اس کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں۔ یا ایک شخص اپنے محبوب کے خیال میں مگن رہتا ہے اور اس کے ذہن پر ہر وقت اسی محبوب کا سایہ رہتا ہے، تو اس کے خواب کی دنیا پر بھی وہی محبوب چھایا رہتا ہے۔ غرض کہ عالم بیداری میں جس شخص کے ذہن و خیال پر جو چیز زیادہ چھائی رہتی ہے وہی اس کو خواب میں نظر آتی ہے اور اس طرح کے خواب کا کوئی اعتبار نہیں۔ دوسری قسم ڈرونا خواب ہے۔ یہ خواب اصل میں شیطانی اثرات کا پرتو ہوتا ہے۔ شیطان چونکہ ازل سے بنی آدم کا دشمن ہے اور وہ جس طرح عالم بیداری میں انسان کو گمراہ کرنے اور پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح نیند کی حالت میں بھی وہ انسان کو چین نہیں لینے دیتا۔ جب انسان کو خواب میں پریشان کرنے اور ڈرانے کے لیے طرح طرح کے حربے استعمال کرتا ہے، کبھی تو وہ کسی ڈرونی شکل و صورت میں نظر آتا ہے جس سے خواب دیکھنے والے کو انتہائی خوف زدہ ہو جاتا ہے، کبھی اس طرح کے خواب دکھلاتا ہے جس میں سونے والے کو اپنی زندگی جاتی نظر آتی ہے، جیسے وہ دیکھتا ہے کہ میرا سر قلم ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح خواب میں احتلام کا ہونا جو موجب غسل ہوتا ہے اور بسا اوقات اسی کی وجہ سے نماز فوت یا قضا ہو جاتی ہے، اسی شیطانی اثرات کا کرشمہ ہوتا ہے۔ پہلی قسم کی طرح یہ بھی بے اعتبار اور ناقابل تعبیر ہوتی ہے۔ اس طرح کے ڈرونے اور برے خواب سے حفاظت کے لیے حدیث میں دعا کی ہدایت دی گئی ہے۔ خواب کی تیسری قسم وہ ہے جس کو من جانب اللہ بشارت کہا گیا ہے کہ حق تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے خواب میں بشارت دیتا ہے اور اس کے قلب کے آئینہ میں بطور اشارات اور علامات ان چیزوں کو مشکل کر کے دکھاتا ہے جو آئندہ واقع پذیر ہونے والی ہوتی ہیں، جن کا تعلق مومن کی روحانی و قلبی بلدگی سے ہوتا ہے۔ وہ بندہ خوش ہو اور طلب حق میں تر و تازگی محسوس کرے، نیز حق تعالیٰ سے حسن اعتقاد اور امید آوری رکھے۔ خواب کی یہی وہ قسم ہے جو لائق اعتبار اور قابل تعبیر ہے اور جس کی فضیلت و تعریف حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت اور خوشخبری ہوتی ہے کہ وہ بندہ خوش ہو کہ وہ خواب اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے حسن سلوک اور امید آوری کا باعث اور شکر خداوندی میں اضافے کا موجب بنے، اور برا خواب شیطانی اثرات کا عکس ہوتا ہے، یعنی برے خواب سے انسان فطری طور پر پریشان اور غمگین ہوتا ہے جس سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ جو شخص برا اور ناپسندیدہ خواب دیکھے اس کو چاہیے کہ بائیں طرف 3 بار دھتکار دے اور 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے اور اپنی اس کروٹ کو تبدیل کرے جس پر وہ خواب دیکھنے کے وقت سو رہا تھا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ جب کوئی اس طرح کو خواب دیکھے تو اس طرف توجہ نہ دے اور نہ اس کو کسی دشمن یا دوست کے پاس بیان کرے، اللہ کی پناہ مانگے اور 3 بار دھتکارنے سے انشاءاللہ وہ اس برے خواب کے مضر اثرات سے محفوظ رہے گا۔ ایسا خواب کسی دشمن یا دوست کے سامنے بیان نہ کرنے کی حکمت یہ ہے کہ سننے والا خواب کی ظاہری حالت کے پیش نظر جب خواب خراب تعبیر دے گا تو اس کی وجہ سے فاسد وہم میں مبتلا ہونا لازم آئے گا۔ دل و دماغ میں مختلف قسم کے اندیشے، وسوسے اور مختلف عوام خیالات پیدا ہوں گے جن سے وہ شخص پریشان ہوگا اور خواہ مخواہ اس کے سکون و چین متاثر ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ سننے والا شخص نے جس خراب تعبیر کی نشاندہی کی وہ واقعہ ہو جائے، اس لیے خواب کے واقعہ پذیر ہونے میں خواب کو ایک خاص تاثیر حاصل ہے کہ خواب سننے والا جو تعبیر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ویسا ہی واقعہ پذیر ہو جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا،
خواب کو جب تک بیان نہ کیا جائے وہ پرندوں کے پروں پر ہوتا ہے، اور جب اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیا جائے تو واقعہ ہو جاتا ہے۔ پرندوں کے پروں پر ہونا دراصل عربی کا ایک محاورہ ہے جو اہل عرب کسی ایسے معاملے اور کسی ایسی چیز کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جن کو قرار و ثبات سے نہ ہو۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح پرندہ عام طور پر کسی ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہتا بلکہ اڑتا اور حرکت کرتا رہتا ہے، اور جو چیز اس کے پروں میں ہوتی ہے وہ بھی کسی ایک جگہ قرار نہیں پاتی بلکہ ادنیٰ سی حرکت سے ہی گر پڑتی ہے، اس طرح یہ معاملہ اور یہ چیزیں بھی کسی ایک جگہ پر قائم و ثابت نہیں رہتی۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ خواب کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جب تک اس کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا جاتا اور اس کو اپنے دل میں پوشیدہ رکھا جاتا ہے اس وقت تک اس کی کوئی اعتبار نہیں ہوتا، نہ وہ واقع ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کو کسی کے سامنے بیان کر دیا جاتا ہے اور جوں کہ اس کی تعبیر دی جاتی ہے اور اس تعبیر کے مطابق واقعہ ہو جاتا ہے، اس لیے کسی کے سامنے اس طرح کے خواب کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے خواب میں اگرچہ ناخوشگوار باتوں کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا، تاہم اسے بھی کسی جاہل، دشمن اور نااہل کے پاس بیان نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے غلط تعبیر بتانے کے سبب خواب کا رخ بدل سکتا ہے۔ البتہ اہل علم تعبیر خواب کے ماہر اور دانا دوستوں سے بتانے میں کوئی حرج نہیں۔